سر پچھلے پروگرام میں ہم نے یہاں ختم کیا تھا کہ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ علامہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی افغانوں کا کچھ حال بیان کرو جنت میں جب ملاقات ہوتی ہے تو علامہ نے یہ بتایا تھا انہیں کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو پھر احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ کے ہاتھ کچھ پیغام بھی بھیجا اور انہیں نصیحت کی. تو سر کیا نصیحت کی ہے افغانوں کو انہوں نے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. صحیح. افغانوں کو حضرت احمد شاہ ابدالی نے جی جو بنیادی نصیحت کی تھی اس میں ہمیں کچھ بنیادی طور پہ دل کے اعتبار سے ایک جی ٹھیک ہے جی بالکل صحیح کہ جو دل ہے نا اس کے آئین کو جو ہے وہ دیکھا جائے اور اس کے بعد وحدت کی بات کی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور یعنی ان کے جو لڑنے اور جھگڑنے کا معاملہ ہے اس کا انہوں نے کہا تھا یہ دلوں میں فطور آیا ہوا ہے. بالکل صحیح. اور اصل اس وحدت سے یہ کٹے ہوئے ہیں جہاں نظریہ توحید ایک ہوتا ہے تو ملت ایک بنتی ہے. بالکل ٹھیک. اسی ٹیکسٹ کو ہم لیتے ہیں تو ابدالی کے ٹائٹل کے ساتھ کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ در نہاد ما تب و تاب از دل است. فرماتے ہیں ہماری نہاد میں، ہمارے جسم میں، ہماری سرشت میں جو تب و تاب ہے وہ دل سے ہے. خاک را بیداری خواب از دل است. اور اس جسم کو بیدار سمجھو یا اس کو نیند میں سمجھو تو یہ بھی دل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تن ز مرگ دل دیگر گوں می شود. فرماتے ہیں جب دل مر جاتا ہے تو جسم اور طرح کا ہو جاتا ہے. در مسامتش ارک خون می شود. اور اس کے مسامات میں جو پسینہ ہے وہ خون بن جاتا ہے. در فساد دل بدن ہیچ است ہیچ. فرماتے ہیں کہ جب دل میں فساد آ جاتا ہے تو پھر جسم کی کوئی حیثیت نہیں، ہیچ ہے وہ. بالکل. دیدہ بر دل بند و جز بر دل مپیچ. تو فرماتے ہیں اس لیے دل پہ توجہ کرنی چاہیے. دل ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے. وہ حدیث شریف بھی ہے نا سر، بالکل ایسے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. بالکل. جب وہ صحیح ہو فی الجسد مضغہ. ہاں کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے. جی ان صلحت صلح الجسد کلہ. اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک. ان فسدت فسد الجسد بالکل کلہ. ایسے. اور کارڈیالوجسٹ بھی آج یہی بتاتے ہیں کہ یہ رئیس الاعضاء ہے. ہاں اس میں خرابی ہو جائے تو سب کچھ خراب ہے. بالکل صحیح ہے. جی سر تو اس کے بعد کہتے ہیں آسیہ یک پیکر آب و گل است. پھر فرماتے ہیں کہ ایشیا جو ہے یہ پیکر آب و گل ہے، یہ ایک جسم ہے. ملت افغان دراں پیکر دل است. اور ملت افغان کو اس میں سمجھو اس جسم میں کہ وہ دل کی مانند ہے. صحیح. تو اب یہ وہ بنیادی حضرت ابدالی کا جو ہے وہ کی طرف سے ایک پیغام تھا سر جو وہ دے رہے ہیں. جی. اور مزید آگے کہتے ہیں کہ از فساد او فساد آسیہ. فرماتے ہیں کہ اگر افغانستان میں کوئی مسئلہ بن جائے تو پورے ایشیا پہ اس کا اثر ہوگا. در کشاد او کشاد آسیہ. اور اگر افغانستان میں کشادگی آ جائے تو پورا ایشیا خوشحال ہو جائے گا. تا دل آزاد است آزاد است تن. فرماتے ہیں جب دل آزاد ہے نا تو تن بھی تبھی آزاد ہو سکتا ہے. ورنہ کاہے رہے باد است تن. ورنہ اس کی حیثیت ایک تنکے کی ہے جس کو ہوا اڑاتی پھرتی ہے. ہم چو تن پابندے آئین است دل. تو فرماتے ہیں کہ جسم کی طرح ہم چو تن، جسم کی طرح دل جو ہے وہ بھی آئین کا پابند ہے. مردہ از کی زندہ از دین است دل. کینے سے یہ مردہ ہو جاتا ہے اور دین سے زندہ ہو جاتا ہے. یعنی فرما رہے ہیں کہ افغانیوں کو چاہیے کہ دین کی طرف جو ہے وہ رغبت کریں اور اس سے رہنمائی لیں. دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ دل کی اہمیت بتائی ہے کہ بدن میں کیا ہوتی ہے. اور آگے پھر ایشیا کی جو گرافیکل جو لوکیشن ہے اس کے اندر افغانستان کی اس کی کیفیت بتائی. بالکل ایسے. اور پھر اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے. یہی تو منفرد حکیم الامت ہے. سبحان اللہ. کہ جو نہ صرف تشخیص مرض کرتے ہیں بلکہ علاج مرض بھی بتاتے ہیں. بالکل ٹھیک. آگے مزید کہتے ہیں کہ قوت دین از مقام وحدت است. فرماتے ہیں دین کی جو قوت ہے یہ وحدت کی وجہ سے ہے. وحدت از مشہود گردد ملت است. اور جب وحدت مشہود ہو جائے، ظاہر ہو جائے تو پھر ملت بنتی ہے، سب اکٹھے ہو جائیں. اب اس سے یہ دیکھیں کہ گریجولی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس دل کی زندگی قوت دین کے ساتھ ہے. صحیح. اور یہ پھر جب مقام وحدت میں سے ایک مقام اسے قرار دیا گیا. صحیح. اور یعنی کہ بات شروع ہوئی تھی کہ افغان کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان یہ افتراق و انتشار کیوں ہے.
مذہب کی طرف جائیں گے تو یہ کینہ اور یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب اکٹھے ہو جائیں گے تو بطور ملت ایک سامنے نظر آئیں گے، پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے عرب کے لوگ جتھوں میں بٹے ہوئے تھے، ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو کیا کیا، جمع کر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کیا کیا، اپنے رسول کریم کو بھیجا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، انہوں نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ادھر بھی دل کی بات آ رہی ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور رسول کریم کی اس آمد کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ واہ، تو یہ وہی چیز ہے جو ہمیں یہاں پہ حضرت عبدالی کے کلام میں بھی افغان کے ان جتھوں کے لیے مل رہی ہے، بالکل کہ جو اتنی اچھی لوکیشن پہ واقع ہے، تو اسے کہا جا رہا ہے کہ دین کی اقدار کا احیاء کریں، اور قوت دین از مقام وحدت است، اور تمہاری وحدت کا جو مقام ہے نا وہ اس قوت دین کے ساتھ تمہیں ملے گا، وحدت ار مشہود گردد ملت، بالکل ٹھیک ہے۔